الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة إلى آخره صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائی، اس سے پہلے ہفتوں میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ایمان کے جو بول ہے، جب وہ ایمان انسان کے دل میں اترے گا اور ایمان جب اس انسان کی زندگی کے اندر ہوگا تو اس کے اثرات باہر ظاہر، اس کی علامتیں باہر ظاہر ہیں، جس سے آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے. اور اگر وہ اثرات سے خالی ہے، علامتوں سے خالی ہے، نشانیوں سے خالی ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ صرف ایمان کے بول ہیں، باقی اندر سے کھوکھلا ہے. پھر میں نے اس کو یہ بھی اس طرح بتایا تھا کہ جیسے کوئی آدمی ہو، اس کے جب اندر کسی پارٹ پر، کسی عضو پر کوئی اثر ہوتا ہے تو وہ باہر ظاہر ہے. جیسے انسان کا دل، اگر اس کے اندر کوئی ہارٹ بیٹنگ میں پرابلم ہے یا اور کوئی دلی مرض ہے تو اس کے اثرات باہر ظاہر ہیں. آدمی کے ساتھ جانڈس ہو گئی، پیلیا ہو گئی، اس کے اثرات باہر دکھیں. ہاتھ سے دیکھے گا آدمی، آنکھ سے دیکھے گا کہ صاحب بالکل پیلی آنکھیں ہو گئی ہیں، تو جو اندر کی بیماری ہوتی ہے اس کے اثرات باہر ظاہر. کبھی بدن پر سوجن آ جاتی ہے، چہرے پہ سویلنگ آ جاتی ہے، اس کی شکل میں اثرات ظاہر ہوتے ہیں. کبھی صاحب ہاتھ پیر میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ اور پیشاب بار بار لگتی ہے تو آدمی ترنت بھاگتا ہے کہ صاحب شوگر کیا کرے، ٹیسٹ کروائے. تو جس طرح انسان کے اندر جب کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کے اثرات باہر ظاہر ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اگر انسان کے اندر ایمان ہوگا تو اس کے اثرات بھی باہر ظاہر ہیں. اسی لیے فرمایا گیا ایمان جو ہے وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے روکے گا، حرام کام نہیں کرنے. اب جس کے اندر جیسا ایمان ہوگا اسی کے اکارڈنگ اور اسی کے حساب سے وہ برائیوں سے بچے گا. جیسے مثال صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی زندگی میں انہوں نے ایمان پر محنت کر کے ایمان کو بنایا تھا. آج ہم نے اپنے اس ایمان کو بنانے کے لیے کیا محنت کی ہے، کیا سرمایہ لگایا، کیا دولت لگائی ہے، کتنا وقت دیا ہے، یہ ہر آدمی اپنے اندر غور کرے. انہوں نے اپنی پوری زندگی، ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقت. صحابہ آدمی ایمان کا
اتنے واجبات ہیں تو صاحب پتہ نہیں۔ اسلام کی جو پہلی بنیاد ہے جس کے بغیر مومن نہیں رہ سکتا ہے، جس کو کہا گیا جس طرح مچھلی کے لیے پانی ہے ویسے مومن کے لیے مسجد اور اللہ کا گھر اور عبادت اور نماز اور جو اللہ کے احکامات ہیں وہ ہے۔ فرمایا کہ جب اسے یہی نہیں پتا ہے جو بنیاد ہے، بنیاد آدمی صاحب دعویٰ کیے بیٹھا، اسی لیے آدمی حرام پہ حرام کرتا چلا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا ایماندار بھی سمجھتا ہے۔ جو مومن ہوگا اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، پھر بڑی سے بڑی طاقت اس انسان کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی، بڑی سے بڑی آندھی اور بڑا سے بڑا ظلم اس انسان کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ جب ایمان اندر ہو، لیکن جب صاحب ایمان اندر نہیں ہوگا تو پھر تولنے والا 10 گرام اور 20 گرام اور 25 گرام پر بھی اپنے ایمان کا سودا، داڑھی مارنے کے ذریعے سے، دھوکہ دینے کے ذریعے سے، فراڈ کرنے کے ذریعے سے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے ذریعے سے، بہرحال ان تمام باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے میں ایک مثال دے کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی سے وہ سمجھ میں آئے گا کہ ایمان جب دل میں ہوگا تو انسان کس قدر اپنے آپ کو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے دور رکھے۔ شراب کے عرب بہت زیادہ عادی تھے اور وہ ان کے آنر اور ان کے رسپیکٹ اور ان کی عزت کا وہ ایک معیار اور کرائیٹیریا ہے، جس کے یہاں جتنی پرانی شراب ہوتی تھی اتنا زیادہ اسے سماج میں عزت دی جاتی تھی اور بڑا سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جس طرح آج ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو ماں اس کے ہونٹوں پہ شہد لگاتی ہے یا دودھ پلاتی ہے، اور کوئی بزرگ کے پاس جا کے چوہارا یا کھجور چبوا کے، جس کو تحنیک کہتے ہیں عربی میں، وہ کی جاتی ہے۔ وہ لوگ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے ہونٹوں پہ شراب، سب سے پہلا قطرہ جو نومولود کے پیٹ میں اور شکم میں اور حلق میں جاتا تھا وہ شراب ہوتی تھی۔ ایسے شراب کے عادی تھے صاحب۔ آج سماج میں شراب کو عام کیا گیا، شراب کو پھیلایا گیا۔ بہت سارے فیملی بہت ساری ایسی ہیں جو آج ایڈوانس ہیں، اپنے آپ کو ویل کوالیفائڈ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت سیکولر سمجھتے ہیں اور اتنے سیکولر ہو گئے کہ صاحب اسلام بیچ ڈالا ہوا، اسلام کا سودا کر لیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے صاحب اپنے سیکولر پنے کی وجہ سے۔ اتنے سیکولر ہو گئے کہ انہوں نے شراب پینے میں عزت اور پراؤڈ، یہ بات یاد رکھی جائے۔ فرمایا تھا ہم سب کے آقا تاجدار بطحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے قریب شراب پانی کی طرح پی جائے۔ صاحب لاک ڈاؤن ختم ہوا، سب سے پہلے جس کو پرمیشن ملی دنیا نے دیکھا۔ کیا لوگوں کو یہ نہیں معلوم؟ کیا حکومتوں کو یہ نہیں معلوم؟ کیا دانشوروں کو یہ نہیں معلوم؟ کیا جو کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں انہیں یہ نہیں معلوم؟ اس سماج میں بہت بڑے کرائم اور بہت بڑا بگاڑ صاحب، بہت بڑی جو تباہی ہے وہ اس کا بیسک اور بنیادی ریزن شراب ہے۔ کتنے گھر ہیں ایسے جو شراب کی وجہ سے اجڑ گئے، کتنی عورتیں ایسے ہیں جن کے اوپر روزانہ اتیاچار ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کے تھپڑ مارے جاتے ہیں، انہیں گالی بکی جاتی ہے، انہیں گھر سے نکالا جاتا ہے۔ بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کہ صاحب ہسبینڈ اور شوہر شراب کے نشے
کس کو نہیں معلوم؟ کس کو نہیں معلوم؟ اتنی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پروان چڑھایا تھا، چاہے وہ ہندو کمیونٹی کے ہو، بدھسٹ کمیونٹی کے ہو، جینی کمیونٹی کے ہو یا کسی اور کمیونٹی کے ہو، کسی اور دھرم کے ماننے والے ہو، چاہے وہ ہمارے اور آپ کے مسلمان بھائی ہو جو آج بہت تیزی کے ساتھ شراب کی طرف دوڑ رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو روزانہ صرف اپنی اولاد سے صرف اور صرف اس لیے پریشان ہوئی ہے کہ وہ بچہ شراب کے نشے میں ہوتا ہے، ماں کا گریبان چاک کرتا ہے، باپ کے تماچے مارتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو گاڑی چلاتے ہیں شراب پی کر اور گاڑی ایکسیڈنٹ کرتی ہے، ان کی بھی لاش ہوتی ہے، ان گاڑی میں سفر کرنے والوں کی لاشیں ہوتی ہے، اور ایک آدمی بیچارہ جو جا رہا ہوتا ہے اسے رونتے ہوئے گاڑی چلی جاتی ہے۔ اس میں بیسک اور بنیادی جو صاف صحرا جاتا ہے، کریڈٹ جاتا ہے، اور بنیادی جو اس کے اندر خباثت ہے وہ کس کی؟ کیا کسی سے گھٹا چھپا؟ لیکن صاحب سب سے پہلے پرمیشن دی گئی تو صاحب شراب کی پرمیشن دی گئی، اور اس کے بعد جب دکانیں کھلی ہیں تو پھر لوگوں نے دیکھا، میڈیا والوں نے دیکھا۔ بہرحال میں اس موضوع پر، وہ ہمارا کوئی موضوع نہیں ہے، لیکن اس میں سارے دانشوران کو اور ساتھ ساتھ سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہماری اور آپ کی جن کی اولاد ہے ان کی ہے، ماں باپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ صاحب بچہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بری لت کا شکار ہو جائے۔ پھر آدمی کو بہن اور بیوی میں فرق نہیں رہتا۔ اسی لیے فرمایا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر بنی اسرائیل میں لوگوں نے اپنی کسی انسان نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے تو اس امت کا بچہ بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ صاحب جب شراب پیے گا تو اس کی عقل پر پردہ پڑے گا، نہ اسے ماں کی تفریق رہ جائے گی، نہ اسے بیوی کے اندر کوئی بیوی اور ماں میں کوئی فرق محسوس ہوگا، نہ بھائی اور بہن کے اندر کوئی فرق محسوس ہوگا، اور وہ سارے برائیوں کی سرحدوں کو پار کر جائے گا جن کو سن کر انسان کا رویا کانپ اٹھتا۔ صاحب اسے عام کیا جا رہا، پھیلایا جا رہا، دکانیں کھلوائی جا رہی، لائسنس بانٹے جا رہے۔ بہرحال جو کرے وہ کرے، لیکن ہماری قوم کو کیا ہو گیا؟ جن کے لیے اس کو گندا کہا گیا تھا، نجاست کہا گیا تھا، شیطانی عمل کہا گیا تھا، برائی کہا گیا تھا، اور صاحب ایک دور تھا آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے پورے سماج کے اندر، پوری برادری کے اندر، پورے علاقوں کے اندر ایک کا دکا آدمی بھی شرابی نہیں ملتا، اور اگر کوئی مل جاتا تھا تو چاہے وہ ارب پتی ہو تو آدمی، کوئی فقیر آدمی بھی اپنی بچی کی شادی اس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کہتا تھا یہ شرابی ہے۔ لیکن صاحب آج وہ کرائٹیریا ختم ہو گیا، آج کون تحقیق کرتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو انسان شراب کا عادی ہو اس کی فیملی کے اندر کبھی چین اور سکون اور سیٹسفیکشن اور اطمینان نہیں ہو سکتا۔ بچے غیر محفوظ، بیوی غیر محفوظ، ماں غیر محفوظ، بہن غیر محفوظ، صاحب پھر فیملی کے اندر اطمینان اور سکون اور چین آئے گا، چاہے وہ ارب پتی سے بڑا اور کوئی اور پتی۔ کوشش کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ آپ رکشہ پلر کی بیٹی سے شادی کر دیں، آپ صاحب جو ہے کوئی اور غریب سے غریب انسان کی بیٹی سے شادی کر دیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سکھ سے رہے، آپ کی بیٹی چین سے رہے، آپ کا گھر بسا رہے، آپ کی بیٹی کا گھر بنا رہے، تو اس کے لیے صاحب وہ شرابی، چاہے وہ پروفیسر ہو جائے، چاہے کلیکٹر ہو جائے، چاہے کوئی بہت بڑا آفیسر ہو جائے، لیکن اس کے گھر میں چین نہیں مل سکتی، سکون نہیں۔ دنیا کے اندر وہ انسان کیسی برائیاں انجام دے گا، کیسے خطرناک موڑ پہ جائے گا، کہاں نالی کا کیچڑ چاٹے گا، کہاں پاخانہ اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملے گا۔ صاحب اگر پروفیسری میں اور ماسٹر گیری میں اور صاحب کوئی پیسوں کے اندر عزت ہے تو پھر آدمی جا کے اس کو چاٹ لے۔ اف کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری تھی۔
साहब आज फैशन बन गए, नाम बदल दिए गए, वाइन और साहब जो है वो क्रेजी वाटर, और बहरहाल मुझे तो इतना पता भी नहीं है, ना मालूम कैसे कैसे उसके नाम बदल दिए गए। नाम बदल कर लोगों को ये मिसगाइड किया गया कि साहब ये शराब नहीं है बल्कि एक साहब बियर है, ये जूस टाइप का है, काइंड ऑफ जूस है, ये समझा कर उन्हें आदी बना दिया गया। जब वो आदी बन गए तो साहब फिर वो सब कुछ वो करते हैं जो इस मिंबर से बयान भी नहीं किया जा सकता। जिम्मेदारी हमारी होगा, जो गार्जियन है उनकी जिम्मेदारी, जो माँ बाप थे उनकी जिम्मेदारी। आप फरमाया गया कि अगर एक बार वो शराब पीता है उसे समझाया जाएगा, उसे पनिशमेंट दी जाएगी, चौराहे पे खड़े करके उसके कोड़े मारे जाएंगे। 2 बार पीता है दोबारा सजा दी जाएगी, 3 बार पीता है तिबारा सजा दी जाएगी, 4थी बार अगर वो शराब पीता है 3 बार की सजा के बाद वो नहीं सुधरता है, नहीं संवरता है, नहीं अपनी इस्लाह करता है, फरमाया उसे कत्ल कर देना चाहिए। मालिक को उस इंसान के धरती पे रहना उसे पसंद नहीं। इसलिए होश होश अपने संभालने चाहिए। जो लोग जिस लाइन से जुड़े हुए हैं, आमतौर पे जो ड्राइवरी की लाइन है या इसके अलावा और भी दूसरी लाइनें, आदमी समझता है कि साहब जो है रिलैक्स के लिए और इत्मीनान के लिए और राहत के लिए साहब शराब पी ली जाए। शराब पीने के बाद कुरान में भी कहा गया कि सुनो, इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, उससे आपको थोड़ा से फ्रेश हो सकते हैं, थोड़ा से रिलैक्स हो सकते हैं, थोड़ी से आपको इत्मीनान और चैन और सुकून मिल सकता है, लेकिन उसके नतीजे में जो तबाहकारियां आएंगी, उसके नतीजे में जो औलाद शैतान की तरह जन्म लेगी, जिस औलाद ने अपने बाप को शराब पीते देखा है, माँ को मारते देखा है, साहब वही औलाद फिर आपको कोई कसर नहीं छोड़ेगी सताने। फिर साहब चिल्लाने से, वावेला करने से, फरमाया टिट फॉर टेट जैसी करनी होगी इस धरती पर भी खुदा वैसे भुगताएगा, और मरने के बाद की जो सजा होगी, फरमाया जो दोज़खी होंगे जब उसमें जलेंगे भुनेंगे और उनका पीठ निकलेगा, उनका खून निकलेगा, उनका पानी रिसेगा, उनका मवाद निकलेगा, वही मवाद खौलता हुआ ऐसे शराबी इंसान को पिलाया जाए और वो उसे पिएगा। इस तरह गंदी चीज, नजिस चीज, नापाक चीज, हराम चीज, अल्लाह की मना करदा चीज, जिस तरह उसने दुनिया में उसे पिया है, कल को खुदा कयामत में भी उसे ऐसी ही बदतरीन चीज बदबूदार पिलाए। मैं ये कह रहा था कि ईमान जब होगा तो वो ब्रेक होगा बुराई पर, हराम काम पर, और ईमान नहीं होगा, ईमान के बोल होंगे तो आदमी साहब शराब भी पिएगा, जिना भी करेगा, हरामकारी भी करेगा, बदकारी भी करेगा, और अपने आप को बहुत बड़ा मोमिन और इस्लाम का अलमबरदार समझे। मैंने बताया सहाबा कैसे आदी थे शराब के, बच्चा पैदा होता था तो होंठ पे शराब लगी, ये इज्जत का क्राइटेरिया था, शरफ और इज्जत का मेयार था शराब का पीना। लेकिन जब कुरान में आयात नाजिल हुई और उन आयात के बाद जो फाइनल आयत शराब की हुर्मत के ताल्लुक से नाजिल हुई, जिसमें अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने फरमाया ये वो लोगों जो ईमान लाए, हमें और आपको एड्रेस किया गया, हमें और आपको मुखातब किया गया। अल्लाह आपको एक पैगाम देता है, अल्लाह ने आपको मुखातब किया है जिसने ईमान कबूल किया। फरमाया ये वो लोगों जो ईमान लाए, सुनो, इन्नमल खम्र शराब को, वल मैसिर और जुए को, और आगे फिर फरमाया वल अज़लाम ये वल अंसाबु की बुत परस्ती को, शराब को, जुए को, कीमारबाजी
گندگی ہے، نجاست ہے، پاخانہ ہے، گھن کرنے کی چیزیں ہیں، ان سے قریب ہونا تمہیں نہیں ہونا۔ ان سے قریب تمہارے مسلمان ہونے کے بعد یہ تصور کرنا کہ تم ان گندگیوں کے قریب ہوگے، یہ دور کی بات۔ آگے فرمایا رجسن، گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے اعمال میں سے، شیطان کے کرتوت میں سے یہ گندگی ہے۔ اگر تم، فرمایا یہ آیت جب نازل ہوئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ایمان دل میں ہوگا، اللہ کی محبت دل میں ہوگی، رسول اللہ سے تعلق دل میں ہوگا، اللہ کا حکم انسان اپنی سراخوں پہ رکھے گا۔ فرمایا کہ وہ مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہم جو ٹیبل پہ تھے، یا شراب کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیے تھے، یا شراب اپنے منہ میں رکھ چکے تھے، یا شراب پی چکے تھے، فرمایا جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، فرمایا جس کے منہ میں شراب تھا وہی کلی کر دیا۔ صاحب آج ہمیں بھی قرآن سنایا جاتا ہے، سر اوپر سے گزرتا، پینے والا سنتا ہے اور اس کے بعد اس کے دماغ اور دل اور صاحب خیالات میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہی قرآن کی آیت تھی، وہ شراب کے دلدادہ تھے، وہ شراب کے رسیا تھے، وہ شراب کے ایڈکٹڈ تھے، وہ شراب ان کی لت میں داخل ہو چکی تھی، لیکن جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، روایت میں آتا ہے کہ جو منہ میں لیے ہوئے تھا اس نے کلی کر دیا، جو گلاس میں تھا گلاس توڑ دیا، جن برتن میں رکھتے تھے ان برتن کو چکنا چور کر دیا، جن مشکیزوں میں رکھتے تھے ان مشکیزوں کو جلا دیا، جن مٹکوں میں رکھتے تھے ان مٹکوں کو پھوڑ دیا۔ اور قرآن میں آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگوں جو اب تک شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، سٹا لگاتے رہے، لاٹری نکالتے رہے، بت پرستی کرتے رہے، شرکیہ اعمال کرتے رہے، آگے اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے تمہیں لڑوانا چاہتا ہے، تمہارے درمیان دشمنیاں ابھارنا چاہتا ہے، اور شراب پی کر کیا ہوتا ہے وہ آپ اچھی طرح سماج میں جو لوگ محلے میں پیتے ہیں وہ کیسا گند مچاتے ہیں، کیسی الجھنیں پیدا کرتے ہیں، ماں باپ کی کیسے نیندیں حرام کرتے ہیں، پورے محلے والے کا چین کیسے وہ غارت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی نالی کے کیچڑ کو چوسنے اور چاٹنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ان ساری خرابیوں کے بعد صحابہ سے پوچھا گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یہ اللہ نے پوچھا، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد کیا تم اس سے باز آتے ہو؟ اللہ نے پوچھا کیا تم اس سے باز آتے ہو؟ صحابہ نے کہا انتہینا ربنا، انتہینا ربنا، اے ہمارے پروردگار آپ کا حکم آیا، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے، اپنے گلاس کو توڑ دیا، اپنے مشکیزوں کو توڑ دیا، اپنے مٹکوں کو توڑ دیا، جس کے منہ میں تھی کلی کر دیا، جس کے پیٹ میں تھی اس نے بھی پانی پی کے قے کر دیا، اور جس طرح جس سے ہو سکتا تھا پورا کا پورا ختم کر دیا، اور شراب سے توبہ کر کے پاک اور صاف ہو گئے، اور شراب کی حرمت نازل ہو گئی۔ میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، صاحب آج وہی قرآن ہمیں بھی پڑھ کے سنایا جاتا ہے، کیا زندگی پر انقلاب آتا ہے؟ کتنے لوگ شراب سے توبہ کرتے ہیں، کتنے لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے اور معافی مانگتے ہیں کہ اللہ میں نے شراب پیا ہے، اللہ مجھے شراب کی لت لگ گئی، دوستوں کے ذریعے سے، ساتھیوں کے ذریعے سے، غلط فرینڈشپ کے ذریعے سے اور غلط صحبت کے ذریعے سے، لیکن اے اللہ مجھے قرآن سنایا گیا، تیری آیت مجھے پہنچائی گئی کہ یہ نجاست ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ساتھ گھن کرنے کی چیز ہے، یہ شیطانی ایکشن ہے اور شیطانی ایکٹیویٹی ہے، اے اللہ میں اس سے باز آتا ہوں، اے اللہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں اس سے معافی مانگتا ہوں۔ میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، بات پھر وہی میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایمان کی علامتیں بتاؤں گا،
ایمان کی اس سے پہلے 2 ہفتے ڈسکس کی گئی ایمان کی علامتوں پر، آج ڈسکس کی گئی اس قرآن شراب جیسی گندگی اور غلط فعل پر، اس کے پینے اور کیسی لعنت کی گئی۔ آپ دیکھیے فرمایا حدیث کے اندر شراب پر لعنت ہو، شراب بنانے والے پر لعنت ہو، شراب خریدنے والے پر لعنت ہو، شراب جو لے کر جائے ایکسپورٹ امپورٹ کرے یا لاد کر لائے اس پر لعنت ہو، شراب سے جو پیسہ آئے اس پر لعنت ہو، اور اس طریقے سے جو شراب تیار کرے اس پر لعنت ہو۔ یہ صاحب لعنت اور پھٹکار ہمارے سماج پر، ہمارے سروں پر، ہماری فیملیوں پر جو برس رہی ہے وہ اس کے نتیجے میں برس رہی ہے۔ جب تک یہ نہیں صحیح ہوگا اللہ کی طرف سے لعنت بھی نہیں ہٹائی جائے، نماز پڑھتے رہیے، روزہ رکھتے رہیے، تسبیح پڑھتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے، جب تک یہ برائی نہیں دور کی جائے گی اللہ کی طرف سے پھٹکار بھی نہیں دور ہوگی۔ صاحب کنیکشن جو ہے وہ یہ مستان روڈ محلے کا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، اور کوئی آدمی جا کے سربرجی مسجد کے پاس پوری کیبل چینج کر دے، پورا ٹرانسفارمر چینج کر دے، کیا ادھر لائٹ آ جائے؟ ارے لائٹ آئے گی ادھر، کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے کہ پانی یہاں مر رہا ہے، مسٹیک یہاں ہے، کریکشن یہاں کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح یہاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اس کی اصلاح نہ کی تو پھر وہاں چاہے آپ ساری کچھ بدل ڈالیے، لائٹ نہیں آئے گی۔ فرمایا اسی طریقے سے اللہ کا حکم یہاں ٹوٹ رہا ہے، مسجد میں آ کے بلبل آنسو نکالنے سے، کعبۃ اللہ کا گلاف پکڑ لینے سے، اور صاحب شراب پر شراب پیے جائے اور زنا پر زنا کیے جائے، شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے، وہ بھی پورا کبھی سمجھایا جائے گا۔ فرمایا صاحب یہاں آپ یہ کرتے رہے اور یہ بھی کرتے رہے تو کیا اللہ کی پھٹکار سے بچ جائے؟ جس طرح وہاں لائٹ نہیں آئے گی جب تک وہاں درستگی نہیں کریں گے، اسی طرح اللہ کی پھٹکار سے نہیں بچ پائیں گے جب تک یہ اپنی غلطی سے توبہ اور اس کی اصلاح نہیں کریں۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، وہ چاہے پلان کے ذریعے سے، چاہے حکومت کے ذریعے سے، چاہے لائسنس بانٹ کے اس کو عام کیا جاتا ہو، لیکن صاحب کوئی آپ کو مجبور تو نہیں کرتا ہے کہ آپ کو پینا ہی پینا ہے۔ پھر صاحب ہمارے نوجوان کا ایک بڑا طبقہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، جو لوگ مستقل سماج میں رہتے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، ایک بڑا طبقہ مسلمان نوجوانوں کا شراب کا عادی ہو چکا، وہ اس گندگی میں ملوث ہے، وہ اس گندگی کا شکار ہو چکا، وہ شیطان کے عمل اور شیطان کا آلہ کار بن گیا، جس کی وجہ سے آج امت پر یہ حالات اور ذلت اور مصیبت کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ان کو ہٹانے کے لیے ہم سب کو مل کر اپنے ایمان کی پہلے فکر کرنی ہوگی۔ جب ایمان بڑھے گا تو وہ شراب سے بھی روک لے گا، جیسے وہ صحابہ کیا کہنے لگے، انتہائنا ربنا، اے اللہ ہم باز آ گئے، اے اللہ ہم نے توبہ کیا۔ اس لیے تمام گارجین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں، ان کی سنگت دیکھیں، ان کی فرینڈشپ دیکھیں، ان کی دوستی دیکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز دیکھیں، اور ان کا چہرہ مہرہ دیکھیں، ان کی آنکھیں دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، فیس ریڈ کریں، چہرہ پڑھیں، اور اگر کوئی اس طرح کی بات ہو تو اس کو ریموو کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ایمان ہمیں اللہ کے حکموں پر چلا سکے اور اللہ کی ہر حرام چیز سے روک سکے۔ وآخر دعوانا الحمد